بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور پاک فوج کے دو سابق جنرلوں نے فوج پر مختلف نوعیت کے الزامات عائد کر دیے ہیں۔ یہ فوجی جنرل کون ہے اور فوج کو تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے، اور کیا فوج کی موجودہ قیادت یا سابقہ قیادت کس پر بات ہو رہی ہے، یہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ پشاور حملے میں کچھ نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور پولیس ذرائع کہتے ہیں کہ خود کش حملہ آور مہمان بن کر آیا، اور وہ کافی روز تک اس پولیس لائن کی جو کالونی ہے اس کے اندر مقیم رہا، اور وہ تھوڑا تھوڑا مواد لے کر اندر آتا رہا، اور پھر جب اس کا مواد کمپلیٹ ہو گیا تو اس نے خود کش جیکٹ بنائی اور پھر اس کو جا کر مسجد کے اندر اس نے دھماکہ کر دیا۔ یہ کچھ نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں، اور اس میں عمران خان صاحب کا بھی نام آ رہا ہے۔ عمران خان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے دفاتر کھولنے میں ان کی مدد دی، اور جس کے بعد یہ پشاور میں ایک بڑا خونی سانحہ ہوا جس میں اب تک 97 لوگ شہید ہو چکے ہیں، بلکہ 97 خاندان جو ہے وہ برباد ہو چکے ہیں۔ ان کی زندگی جو ہے وہ اب ظاہر ہے خاندان کا سرپرست اگر نہ رہے تو پھر وہ خاندان زندگی کیسے گزارتا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے ستارے گردش میں ہیں۔ ان کے یہ جو واقعہ ہوا ہے اس نے ان کے اوپر بہت ہی بڑا سوالیہ نشان اٹھایا کہ وہ کیا سیکورٹی رسک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اس میں کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن دو بڑی خبریں اور عمران خان صاحب کے یعنی حق میں نہیں ہے، ان کے خلاف ہے، ان کو جھٹکا لگے گا اس سے۔ ایک تو توشہ خانہ کیس میں، توشہ خانہ جو ریفرنس تھا اس میں عمران خان کے خلاف فوجداری کیس کی سماعت ہو رہی ہے، اس میں عمران خان کو ذاتی حیثیت میں عدالت نے بلا رکھا تھا، وہ پیش نہیں ہوئے، تو ان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 7 فروری کو عمران خان پر فرد جرم عائد ہوگی، اور ان کو جو ہے ابھی گرفتاری سے بچنے کے لیے مچلقے جمع کرانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ خبر عدالت میں عمران خان اور الیکشن کمیشن کے وکلاء میں طلق کلامی ہوئی، کیونکہ خان صاحب کے وکلاء پیش نہیں ہوئے، ان کی جگہ پہ ایک اور وکیل علی بخاری پیش ہوئے تھے، لیکن عدالت نے ان سے کہا کہ آپ کا وکالت نامہ کدھر ہے؟ علی بخاری نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے پچھلی پیشی پہ عمران کا میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیا تھا، وہ عدالت نہیں آ سکتے۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ وکیل ہیں تو پھر عدالت میں اپنا وکالت نامہ جمع کرائیں اور شورٹی بانڈ جمع کرائیں۔ دوسری خبر عمران خان کے حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ ان کی تقرری یا ان کو کام کرنے سے روکا جائے۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے وہ درخواست واپس کر دی ہے۔ رجسٹرار نے اس پر اعتراضات لگا دی ہیں کہ اس درخواست کو انٹرٹین نہیں کیا جا سکتا، تو یہ خاص صاحب کے لیے دوسری بڑی جھٹکے کی خبر ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا جھٹکا لگا ہے وہ آج لگا ہے چودھری پرویز الہی کو۔ چودھری پرویز الہی کی تو باقاعدہ منجی ٹھوک گئی ہے۔ چودھری پرویز الہی نے چودھری شجاعت کو پارٹی سے نکال دیا تھا، خود وہ پارٹی کے صدر بن بیٹھے تھے، بلکہ چودھری وجاہت حسین کو انہوں نے پارٹی کا صدر بنایا تھا، اور پارٹی پر قبضہ کرنے کی پوری کوشش کی انہوں نے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے آج فیصلہ سنا دیا کہ پارٹی کے صدر بدستور چودھری شجاعت حسین رہیں گے، اور طارق بشیر چیمہ پارٹی کا جنرل سیکرٹری ہے۔ کسی اور کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ پارٹی کے صدر کو اس طرح مجلس عاملہ یا کونسل کا، جنرل کونسل کا جو ان کی ہوتی ہے ایگزیکٹو کونسل، اس کا اجلاس بلا کر اس کو پارٹی سے نکال سکے۔ تو یہ چودھری پرویز الہی کے لیے ایک بری خبر ہے۔ لیکن عمران خان کے لیے اس خبر میں ایک خیر کا پہلو یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی اب کاف لیگ سے نکالے گئے ہیں، تو اب وہ تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے ان کی راہیں کھل گئی ہیں۔ ان کو عمران خان صاحب نے آفر کر رکھی ہے کہ جدو دل کرے آ جاؤ، اور اس وقت ان پر جتنے مقدمات چل رہے ہیں ان کے خلاف اینٹی کرپشن کا محکمہ بڑی تیزی سے تحقیقات کر رہے ہیں، ایف آئی اے نے بھی ان کے مقدمات کھول رکھے ہیں، تو بنیادی طور پہ وہ بھی ہر طرف سے گھیرے میں آ چکے ہیں۔ تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ جا ملے یا پھر وہ اس معاملے کو عدالت میں چیلنج کرے۔ ویسے لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ چودھری پرویز الہی کا اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے وہاں پہ۔ اطلاعات تو یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے بھی چیف جسٹس کو تبدیل کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں آئی۔ لیکن چودھری پرویز الہی کو اب لاہور ہائی کورٹ سے ہی لیف لینا پڑے گا، اور وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ جائیں گے، لیکن الیکشن کمیشن کا فیصلہ تبدیل کیا جانا مشکل لگتا ہے۔ تو پھر ان کے پاس آپشن یہ کہ وہ چلے جائیں عمران خان کے ساتھ، یعنی وہ کہتے ہیں نا کس کو ملے، مایا کو مایا ملے کر کر لمبے ہاتھ۔ اب مایا کی جگہ آپ کچھ اور لفظ لگا لیں تو آپ کی مرضی۔ تو محسن نقوی کے خلاف بھی خان صاحب کی درخواست ناکام ہو گئی، خود ان کے خلاف فرد جرم لگنے جا رہی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ محسن نقوی نے ان کا جینا دوبر کر دیا ہے، اور لاہور میں ٹریفک کے حوالے سے بہت زیادہ کمپلینز آنی شروع ہو گئی ہیں۔ اور پہلے ہی ہوتا تھا کہ زمان پارک کے باہر گاڑیاں
کھڑی ہو جاتی تھی اور ٹریفک بلاک کر دیا جاتا تھا اور لاہوری شدید پریشان ہوتے تھے. تو پچھلے کچھ دنوں سے وہاں پہ ٹریفک جمع نہیں ہونے دیا جاتا اور ٹریفک کھول جاتا. ویسے بھی خان صاحب جو ہے ان کی حفاظت جو ہے وہ خواتین گارڈ کر رہی ہیں. آپ دیکھیں تحریک انصاف کی جو خواتین ورکر ہے وہ ان کی پروٹیکشن کر رہی ہیں. اور آج عابد شیر علی نے پیپر شیئر کیا جس کے مطابق خان صاحب نے مختلف اضلاع کے لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. ہر اضلاع سے 400-500 لوگ روز آ کر زمان پارک کے باہر ڈیوٹی دیتے ہیں اور ان کی حفاظت فرماتے ہیں. شاید اسی لیے اب عمران خان کو لگ رہا ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ ان پر ہاتھ ڈال دے گی, تو انہوں نے بنی گالہ جانے کا جو اعلان کر دیا ہے اور اب وہ تیاری پکڑنے کی کس وقت بنی گالہ جاتے ہیں. تو شیر رشید کے حوالے سے بھی ایک خبر سامنے آئی ہے. شیر رشید نے خود ٹویٹ کیا ہے, ویسے تو وہ خود سامنے نہیں آیا, اس وقت منظر عام پر نہیں ہے اور غائب ہے, نامعلوم مقام سے انہوں نے یہ ٹویٹ کر کے بتایا کہ ان کو آپارہ تھانے نے بلایا تھا. ان کے خلاف پیپل پارٹی راولپنڈی ڈویژن کے نائب صدر ہیں راجہ عنایت الرحمان, انہوں نے آپارہ تھانہ میں درخواست دی تھی جس میں وہ بتا رہے تھے کہ میں نے اپنے وکیل کو بھیج دیا ہے اور ان کا وکیل ہے نعیم حیدر. انہوں نے کہا جی جواب جمع کرا دیا ہے اور میں خود جو ہے وہ پیش نہیں ہو رہا اور مجھے چونکہ خدشہ ہے اپنی گرفتاری کا تو میں ذرا سجے کھبے ہوں. تو وہ جو ٹکر کے لوگ سجے کھبے غائب ہوئے ہیں. تو اب بات کرتے ہیں کہ وہ 2 جنرل کون سے جو فوج پر مختلف قسم کے الزامات لگاتے ہیں. پہلے جرنیل ہیں جو کہ جو بڑے مشہور ہیں, جو کامیاب یوٹیوبر بھی بنے ہوئے ہیں, ان کی کافی لوگ ان کو فالو بھی کرتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایک زمانے میں خاصے دبنگ سمجھے جاتے تھے اور چونکہ وہ فوج کے بہت ساری چیزوں کو ایکسپلین کرتے تھے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب, انہوں نے یہ الزام لگایا فوج کے اوپر کہ انہوں نے فوج جو ہے انہوں نے ایک سوسائٹی بنائی تھی ایکس سروس مین سوسائٹی, جس کے یہ خود صدر تھے اور ان کا اسپوکس پرسن تھا وہ راجہ عادل جو کہ پاکستان سے بھاگا ہوا ہے اور لندن میں بیٹھا ہوا خاموش مجاہدوں کے نام سے کچھ انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کرتا ہے. اور وہ انفارمیشن زیادہ تر فوج کے سربراہان اور فوج کے جو ٹاپ لیول کے لوگ ہیں ان کے خلاف ہوتی ہے اور اس میں کچھ ایسی باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے لگتا یوں ہے کہ ان کو بڑی انفارمیشن ہے اور وہ یہ انفارمیشن فوج کے اندر سے انہیں دی جا رہی ہے. اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب نے یہ کہا ہے کہ ایکس سروس مین سوسائٹی جو ہے وہ اس لیے بنائی گئی تھی, فوج جو باتیں نہیں کر سکتی وہ باتیں وہ ہمارے ذریعے کرتے تھے اور ہم انہیں کے ترجمان ہیں. اور اس کا مطلب ہے لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب جو باتیں کرتے رہتے ہیں وہ فوج کی ترجمانی فرماتے ہیں اور جو راجہ عادل ہے وہ بھی فوج کی ترجمانی فرماتے رہے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ راجہ عادل کے گھر پہ چھاپا مارا تھا ایف آئی اے نے اور وجہ یہ تھی کہ اس نے عمران خان کے حق میں ٹویٹ کر دیے تھے تو اس لیے اس کی گرفتاری کی کوشش کی گئی تو وہ ناراض ہو گیا. اس کو اگر پیار سے سمجھا دیا جاتا تو وہ ناراض نہ ہوتا, یہاں سے بھاگتا بھی نہ. وہ اپنے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ چونکہ فوج کے اندر بہت تعلقات ہیں اور جنرل باجوہ بھی ماتحت رہے ہیں ان کے لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کے, اور باقی کے جو اس وقت ٹاپ لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں جرنیلز وہ سب ان کے ماتحت رہے ہیں. اس میں ایک اور جنرل کا آپ کو ذکر بتاؤں گا, ان کے ماتحت حافظ عاصم منیر صاحب بھی رہے. تو یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی جو فوج خود نہیں کہہ سکتی وہ ہمارے ذریعے سے کہلواتی ہے. یہ عادل راجہ وہ بڑی اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے خاموش مجاہد یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے میری ایک ٹویٹ کا رپلائی کر دیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کو بلیک ویگو کالی ویگو جو ہے وہ اٹھا کے لے کر چلے جائے. یہ وہ سچی باتیں کرتے ہیں, ان کے واقعی اتنے مصدقہ ذرائع ہیں جو ان کو سچ بتاتے ہیں, یا وہ بس ہینگی پینگی کر رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ملک کی خدمت کر رہے ہیں؟ راجہ ٹھیک کہتا ہے, یہ غلط کہتا ہے, مجھے اس کا تو کنفرمیشن نہیں ہے, لیکن ایک چیز ہے کہ اس کے ذرائع اندر بہت, اس کے تمام اداروں میں ان میں اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہ کئی سال تک انہی اداروں کے لیے کام کرتا رہا. وہ ہمارا پرسن تھا, ایکس سروس مین سوسائٹی کا اسپوکس پرسن تھا جس کا میں پریزیڈنٹ, اور اس نے ہم نے بنیادی طور پہ چونکہ ایک سروس مین سوسائٹی جو ہے وہ ایک طرح کی آرمی کی آپ کہہ لیجئے کہ سیکنڈ سٹنگ ہے, اس کی پشت پناہی پہ کام کرتی ہے کہ اس کو سپورٹ ملے ریٹائرڈ لوگوں سے. لہذا ہم جو کچھ بھی اسٹیٹمنٹ کو پریس ریلیز دیتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, جو آرمی خود نہیں کہہ سکتی وہ ہم کہہ دیتے ہیں.
اب وہ تو بھاگے ہوئے ہیں وہ راجہ عادل، لیکن جنرل امجد شعیب وہ ابھی تک موجود ہے، اور لیفٹیننٹ امجد شعیب وہ ویلاگ بھی کرتے ہیں اور کچھ انفارمیشن جو ہے جسے فالس انفارمیشن بھی کہا جاتا ہے وہ شیئر کرتے ہیں. تو کیا اس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ وہ فوج کے غیر سرکاری آئی ایس پی آر ہیں اور ان کی جو باتیں ہیں ان کو پھر تسلیم کیا جائے جو باتیں وہ کرتے ہیں، یا تو آئی ایس پی آر اس کی باقاعدہ تردید کرے کہ وہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، یا پھر اس بات کو اس کو اناؤنس کرے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. فوج جو باتیں خود نہیں کر سکتی وہ یا تو پھر لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب سے کرواتی ہے، یا پھر وہ جو خاموش مجاہدوں کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے بیٹھ کے وہاں پہ لندن میں، اور سارا دن کہتے ہیں ویلے نکھٹو ویلاگ پہ ویلاگ کرتے رہتے ہیں. تو وہ وہاں بیٹھ کر ویلاگ بناتا رہتا ہے، اور وہ آج کل یوتھیوں کا اور ان کے مہاتما کا سورس آف انفارمیشن بنا ہوا ہے، یعنی اس کو سب پتہ ہے. وہ کہتا ہے جی مجھے فوج کے اندر سے بہت انفارمیشن دیتے ہیں. تو اس کی امجد شعیب نے تصدیق کی ہے کہ یس ان سے بڑے کانٹیکٹس ہیں، اور وہ کانٹیکٹس اس طرح ہے کہ وہ چونکہ ایکس سروس مین سوسائٹی کا ترجمان تھا، اور اس کا یعنی وہ میڈیا کے ساتھ اس کے تعلق تھے، فوج کے اندر بھی کانٹیکٹ تھے، تو وہ یہ خبریں ادھر ادھر حاصل کرتا تھا، تو ان کانٹیکٹ کو اب بھی یوز کرتا ہے. یہ لمحہ فکری ہے فوج کے لیے کہ ان کا ایک ایسا شخص جو کہ ان کے تمام لوگوں سے رابطے میں ہے، اور کیا وہ تمام لوگ اب بھی اسے انفارمیشن دے رہے ہیں. فوج کا ویسے کوڈ آف کنڈکٹ بڑا سخت ہے، کوئی بھی حاضر سربست فوجی اپنی انفارمیشن کسی دے سکتا ہے جو فوج کا حصہ نہیں ہے، خواہ وہ ریٹائرڈ ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ آئی ایس آئی کے اندر بھی اس کے سورسز ہیں اور بھی جگہوں پہ اس کے سورسز ہیں. تو پاکستان کی جو خفیہ ایجنسی ہے آئی ایس آئی، اس کے اوپر بھی ایک کوشچن مارک وہ لگا رہے ہیں کہ فوج کے اندر سے، یعنی ہماری جو آئی ایس آئی ہے وہ دنیا کی ٹاپ لیول کی خفیہ ایجنسی کہلاتی ہے، اس کو را جیسی خفیہ ایجنسی نہیں توڑ سکی، ایم آئی 6 اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، موساد کچھ نہیں کر سکی. تو یہ ایک وہاں بیٹھا ہوا لندن بیٹھا ہوا شخص وہ آئی ایس آئی کے اندر سے انفارمیشن نکال رہا ہے. تو وہ انفارمیشن بھلے پولیٹیکل ہے یا کسی اور حوالے سے ہے، لیکن وہ پھر وہ انفارمیشن بھی نکال سکتا ہے جو کہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے. تو پھر را کو، موساد کو، یا تو ایم آئی 6 کو سے ہائر کر لینا چاہیے، یا وہ آلریڈی ان کے لیے کام کر رہا ہے. تو یہ جو الزام انہوں نے لگایا ہے جنرل امجد شعیب نے کہ ہم فوج کے غیر سرکاری ترجمان ہیں، یہ بڑا یعنی الارمنگ قسم کا الزام ہے. دوسرا لیفٹیننٹ جنرل طارق ہے، وہ آج کل پرچار کرے ٹیکنوکریٹ حکومت کا، لیکن انہوں نے جو پشاور حملہ ہوا ہے اس کا الزام عائد کیا ہے جنرل باجوہ اور جنرل فیاض حمید کی پالیسیوں کا. انہوں نے کہا یہ جو پشاور میں اٹیک ہوا ہے جنرل باجوہ اور جنرل فیاض حمید کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے. اب پالیسیاں کیا ہے؟ فوج کا ایک پلان ہوتا ہے، فوج اپنے پلان کے مطابق عمل کرتی ہے، اس کے رزلٹ اچھے بھی نکلتے ہیں، برے بھی نکلتے ہیں، زیادہ تر تو برے نکلے ہیں. اگر 2 پروجیکٹ دیکھیں آپ، پہلا پروجیکٹ عمران خان حال ہی میں جن کو لانچ کیا گیا، وہ بھی اس کا رزلٹ بہت برا. پروجیکٹ ٹی ٹی پی کو واپس ری انسٹیٹ کرنا، یہ دونوں پروجیکٹ فلاپ ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ فوج کی جو پریویس قیادت تھی جنرل باجوہ اور جنرل فیاض حمید، یہ جو جوڑی تھی، اس نے پاکستان کو فائدہ نہیں دیا، نقصان ہی پہنچایا. اور وہ پھر نقصان اس طرح پہنچایا کہ آپ کے سامنے گو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ انڈر لائن ہے، نہیں کہی جا سکتی، لیکن جو مجموعی رزلٹ ہے وہ تو سب کے سامنے ہے کہ آپ نے جس طرح کالم طریقے طالبان کی بات کاری کی. اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں عمران خان صاحب یا سول گورنمنٹ کی منشا تھی، کیونکہ خاصا اس پہ انسسٹ کر رہے تھے کہ طالبان سے مذاکرات کیے جائے، انہیں واپس لا کر بسایا جائے، وہ اس کے لیے تیار تھے. اور خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے جس میں پرویز خٹک وزیر اعلیٰ تھے، اس وقت بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ وہ مذاکرات میں ان کو انگیج کر رہے تھے. اور اس کے بعد جب وہ نہیں رہے، ان کے بعد دوسری حکومت آئی، تو پھر بھی پرویز خٹک چونکہ تحریک انصاف کے رہنما تھے، تو وہ ہمیشہ اس معاملے میں ان کی ایک انپٹ رہی ہے کہ ان کو واپس لا کر آباد کیا جائے. تو اسی کا نتیجہ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت پورے ملک میں شور بچا ہوا ہے کہ جو طالبان ہے واپس آ گئے. ویسے طالبان میں بھی 2 دھڑے ہو گئے، ایک کالم طریقے طالبان اس کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہی، جبکہ خالد خراسانی گروپ جو ہے وہ اس کی ذمہ داری قبول کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے خالد خراسانی کی موت کا بدلہ لے لیا ہے. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اب ضرورت ہے کہ ایک تو جنرل عاصم کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ فوج کے اندر وہ جو سہولت کاری ہو رہی ہے نا، جو انفارمیشن لیک ہو رہی ہے، سب سے پہلے اس کو ڈک کریں، اس کو روکیں، کیونکہ وہ انفارمیشن نکلتی رہے گی تو پھر آپ کی سیکورٹی پلان بھی لیک ہوتے رہیں گے، اور پھر یہ ساری جو انفارمیشن ہے وہ دشمنوں کے ذریعے دشمنوں تک پہنچتی رہے گی. تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ یہ جو یوٹیوبرز ہیں نا، جو جرنلسٹ نہیں ہیں، یہ بہت ساری انفارمیشن میرے پاس بھی ہے، لیکن ہر انفارمیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، کیونکہ
کچھ انفارمیشن شیئر نہ کرنا یہ ملکی مفاد میں ہوتا ہے. اب وہ چونکہ آج کل دور ایسا نا جی کہ وہ کہنا شروع کر دیتے جی اگر آپ نام نہیں لے سکتے تو آپ ویلاگ کیوں کرتے ہیں. تو ویلاگ اس لیے نہیں کرتے کہ لوگوں کی ہم جو چیزیں ایسی ہیں جو کہ ملکی مفاد میں سب سے امپورٹنٹ ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ یا آپ کو بتانے کے چکر میں دشمن تک پہنچا دیں, کیونکہ دشمن بھی دیکھ رہا ہے, یا آپ اکیلے نہیں دیکھ رہے. جو انڈین ایجنسیاں ہیں, جو پاکستان کی تباہی کے در پہ ایجنسیاں, وہ سب یہ جو سورس آف انفارمیشن ہوتا ہے نا میڈیا, اس کو واچ کرتے ہیں. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ انڈین یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں تو پاکستانی بہت سے اینکرز, ویلاگرز, تجزیہ نگاروں کی کلپس وہ اٹھا کے چلاتے ہیں جن میں وہ اینٹی پاکستان یا ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں جس کا انڈیا کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. وہ اینٹی پاکستان نہیں کرانے اسکیم میں ایسی بات کر دیتے ہیں جس کا انڈیا کو فائدہ ہوتا ہے. تو وہ پھر انڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے اور اپنے موقف کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھیں ہم نہ کہتے تھے, اب تو ان کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں. تو اس قسم کی جو انفارمیشن ہے نا وہ میرے جیسے صحافی تو نہیں دیتے. میں نے جب شروع میں ویلاگ کرتا تھا, پروگرام کرتا تھا, تو میں نے کہا میرا انڈیا کے اندر بڑا پاپولر ہو رہا ہے, کلپ چلتا ہے اور ملینز میں چلا جاتا ہے. تو میں نے اس پہ غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ ایک دو باتیں ایسی ہیں جو کہ میں نے شاید نیوٹرل ہو کر کہی ہیں, لیکن اس کو انڈیا میں بہت ہاتھوں ہاتھ لیا گیا کہ یار کیا بات ہے, یہ تو ہمارے حق میں بات کر رہا. تو ہم کسی کے نیریٹو کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. ہمارے لیے پاکستان سب سے پہلے ہے, ریاست سب سے پہلے ہے, سیاست سب سے بعد میں ہے. اور جو مشرف دور میں بھی نعرہ لگا تھا سب سے پہلے پاکستان, وہ بھی میں کسی اخبار میں تھا تو اس کی سرخی لیڈ میں نے نکالی تھی. میں اس کی کریڈٹ نہیں لینا چاہتا, لیکن سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ ہمیشہ ہم لگاتے رہے اور لگاتے رہیں گے. تو یہ دو جرنیل تھے جنہوں نے یہ یعنی الزام لگائے. اب آخری جو خبر جو بریکنگ ہے وہ ہے صدر عارف الوی کے حوالے سے. یہ خبریں زیر گردش ہے کہ وہ اپنا عہدہ چھوڑ رہے ہیں. سوشل میڈیا پر یہ بحث ہے, اور وہ انہوں نے لاہور جب وہ دورہ کیا تو انہوں نے 2 بار عمران خان سے ملاقات کی تھی. عمران خان سے انہوں نے راج کی بےزتی کی تھی, ان کو بےعزت کیا تھا جب ان کے تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ تم نے میرا وقت ضائع کیا ہے, تم جو مذاکرات نہیں کرا سکے, تم کہہ رہے تھے کہ میں فوج کو انگیج کر لوں گا, ہم اپنی زبان ہلکی کر لیں, آپ اپنا موقف چینج کر لیں. میں نے وہ بھی کر کے دیکھ لیا, لیکن آپ اس میں ناکام رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے, تو آپ صدر کا عہدہ انجوائے کر رہے ہیں. جس پر انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی, آپ کو پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں جس عہدے کے قابل نہیں تو میں عہدہ چھوڑ دیتا ہوں. تو ان کی جو قریبی ترائی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغام انہوں نے بھیجا عمران خان صاحب کو کہ آپ کو جلد میرا استعفیٰ مل جائے گا, اور انہوں نے اب عمران خان صاحب کی جو جتنے کام ہیں ان سے خود کو علیحدہ کر لیا. پی ٹی آئی نہیں چھوڑی انہوں نے, نہ وہ چھوڑ سکتے, وہ بھی ان کے اندر بھی یوتھیا ایلیمنٹ تو ہے نا, لیکن عمران خان سے وہ ناراض ہیں اور عمران خان ان سے ناراض ہیں. دوسرے ناراضگی میں ایک اور پہلو ہے شاہ محمود قریشی کے حوالے سے. کہتے ہیں کہ عمران خان سے بڑے ناراض ہیں, اور اسد عمر صاحب جو ہے وہ اب ان کی جگہ پہ مین پوزیشن پہ آ چکے ہیں, اور فواد چودھری کے جانے کے بعد یعنی ان کی گرفتاری کے بعد تو راستے کھل گئے ہیں. اور اب وہ بہت سے لوگ جو کہ عمران خان کے بالکل نیکسٹ مین بننے کے چکر میں تھے ان میں دوڑیں لگی ہوئی ہیں, لیکن خاص طور سے اپنی دوڑ لگ گئی. محسن نقوی نے کہا ہے جناب لاہور چھڑ جو نہیں تھے تاڑی خیر نہیں کی, اور وہ پھر لاہور چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں. اپنا گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.